پرانے وقتوں کی بات ہے، وہ کپڑے کا ایک تاجر تھا۔ شہر کے وسط میں ان کی دکان تھی۔ دکان پر ہمیشہ ہجوم رہتا، دور دراز سے ان سے کپڑے خریدنے لوگ آتے تھے۔ وہ آسودہ حال اور خوشحال تھا، البتہ لوگوں میں اس کی شہرت ایک بخیل اور کنجوس شخص کی تھی۔ اتنی دولت لے کر یہ قبر جائے گا، کسی غریب کے لیے پھوٹی کوڑی نہیں نکالتا، بخیل کہیں کا۔ لوگ دکان کے سامنے گزرتے تبصرہ کرتے۔ ایک دن مسجد کا امام کا گزر ان کی دکان کے پاس سے ہوا۔ امام صاحب نے ازراہ نصیحت ان سے کہا، یہ مال قبر میں سانپ بن کر لپٹ جائے گا، کچھ خوف خدا کریں، غریبوں کا کچھ خیال رکھیں، شہر کی کسائی کو دیکھ کر ہی حیا کریں۔ روزانہ ان کی دکان سے مسجد کے مسافر خانے میں گوشت آتا ہے۔ سبزی والے کو دیکھ لیں، روزانہ گلی کے نکڑ والی بیوہ کے گھر ان کے ہاں سے سبزی جاتی ہے۔ پرچون والے نے تو جنت ہی خرید لی۔ کئی یتیموں کا گھر ماہانہ راشن ان کی دکان سے جاتا ہے۔ اللہ قبول کرے۔ کچھ عرصے بعد کپڑے کے اس تاجر کا انتقال ہوتا ہے۔ مولوی کو جنازے پڑھانے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ مولوی صاحب ناگواری میں کہتے ہیں، کم بخت گزر گیا، اب کپڑے کے تھانوں میں دفنا دو۔ ان کی تدفین کر کے کچھ دن بعد کسائی کا وہ گوشت، سبزی والے کی وہ سبزی، پرچون والے کا وہ راشن مستحقین تک پہنچنا بند ہوتا ہے۔ بات شہر میں پھیل جاتی ہے۔ مولوی سر جھکانے مجمع کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کم بخت خاموشی سے جنت کا سودا کر گئے۔ معلوم ہوا کہ مستحقین تک جو گوشت، سبزی اور راشن پہنچ جاتا کرتا تھا، ان سب کے پیسے وہ دیتا تھا۔ یہ سلسلہ تب سے جاری تھا جب اس نے تجارت شروع کی تھی۔ اس نے گوشت، سبزی اور پرچون والے کو پابند کیا ہوا تھا، یہ راز کبھی افشاں نہیں کرنا۔ وہ اسے اپنے اور اپنے رب کے درمیان رکھنا چاہتا تھا۔ اس کہانی میں بہت سارے اسباق ہیں۔ ایک اہم سبق یہ ہے کہ کسی شخص کے متعلق رائے قائم کرنے سے جلد بازی نہ کریں۔ ممکن ہے وہ ایسا نہ ہو جیسا فرات ہمیں نظر آتا ہے۔ سامعین، بہت ہی سبق آموز یہ واقعہ آپ نے سنا۔ انسان بظاہر جو دکھتا ہے، اس کا رب بہتر جانتا ہے وہ اندر سے کیسا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں ہمارا اور رب کے ساتھ معاملہ ہو۔ دنیا کے دکھاوے سے ہمیں اللہ پاک محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ ایسی ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹس کیجیے۔